السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر گھر کے اندر اسمارٹ فون موجود ہیں، اور اکثر لوگوں کی طرف سے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا قرآن کو جو ہے موبائل یا ٹیبلٹ کے اندر پڑھنا جائز ہے؟ کیونکہ بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ موبائل کے اندر قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، اور بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ موبائل اور ٹیبلٹ کے اندر قرآن پڑھنا جائز ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جس موبائل کے اندر قرآن ہو، اس موبائل کو واش روم کے اندر لے جا سکتے ہیں، یا موبائل کے اندر اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو تو اس وقت میں وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو یہ کئی قسم کے سوالات ہیں جو اکثر عوام کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں موبائل کے اندر قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ کے مطابق ہم ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ علماء اکرام کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا موبائل کے اندر قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، علماء اکرام کا اس بات پر اجماع ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے جو کہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر صاف طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ موبائل یا ٹیبلٹ کے اندر قرآن پڑھنا جائز ہے۔ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سفر کے اندر ہو یا کوئی کسی کے یہاں پر گیا ہوا ہو تو اور وہ مصحف اپنے ساتھ میں لے کر نہیں گیا ہو، قرآن اپنے ساتھ میں لے کر نہیں گیا ہو، تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے موبائل کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو سفر کے اندر ہو چاہے کہیں پر گئے ہوئے ہو، اگر کسی شخص کو قرآن پڑھنا ہو موبائل کے اندر تو وہ موبائل کے اندر دیکھ کر قرآن پڑھ سکتا ہے۔ نمبر دو، دوسرا سوال، دوسرا ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا موبائل میں قرآن پڑھتے وقت وضو کرنا ضروری ہے؟ تو دیکھیے، موبائل کے اندر جب کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو تو افضل تو یہی ہے کہ انسان وضو کر کے قرآن پڑھے۔ لیکن اگر کسی شخص کا وضو نہیں ہے، اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور وضو کرنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہے، تو موبائل کی اسکرین کے اوپر جہاں پر قرآن کے حروف لکھے ہوئے ہوں وہاں پر انسان جو ہے ہاتھ نہ لگائے، بلکہ موبائل کے پیچھے کے حصے پر یا دائیں حصے پر یا بائیں حصے پر موبائل کے جہاں پر ہاتھ لگا سکتا ہے موبائل کو پکڑنے کے لیے، لیکن اسکرین پہ جہاں پر قرآن کے حروف لکھے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے جو پڑھنے والا ہے وہ ہاتھ نہ لگائے، بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے۔ تو ادب کا تقاضا یہی ہے۔ سب سے افضل تو یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے وضو کے ساتھ میں پڑھا جائے، اور اگر وضو کرنا دشوار ہے، مشکل ہے، تو پھر اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی موبائل میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔ تیسری چیز، ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا جس موبائل کے اندر قرآن ہو اس موبائل کو واش روم میں یا بیت الخلاء میں لے جانا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اگر قرآن جو ہے وہ اسکرین کے اوپر کھلا ہوا ہے، یعنی موبائل کی اسکرین آن ہے اور اس کے اوپر جو ہے قرآن کے صفحات نظر آ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں بیت الخلاء میں موبائل کا لے جانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اسکرین آف ہے یا کوئی اور چیز موبائل کی اسکرین کے اوپر دکھ رہی ہے تو ایسی حالت میں موبائل کا بیت الخلاء میں یا واش روم میں لے جا سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ واش روم جب جا رہے ہوں تو جو ہے موبائل کو باہر ہی چھوڑ کر جائے، باہر ہی رکھ کر جائے، موبائل کو جو ہے واش روم میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لے گیا ہے بھولے سے اور اس کے موبائل کے اوپر قرآن کے حروف نظر نہیں آ رہے ہو، قرآن کا جو صفحات ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہو، تو جو ہے ایسی حالت کے اندر قرآن کو واش روم کے اندر لے جانا جائز ہے۔ لیکن اگر اسکرین کے اوپر قرآن کے حروف یا قرآن کے صفحات موجود ہیں جو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، تو ایسی حالت میں موبائل کو جو ہے بیت الخلاء میں یا واش روم کے اندر نہیں لے جانا چاہیے۔ ایک چیز اور یہ پوچھی جاتی ہے کہ کیا موبائل قرآن کو بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ تو دیکھیے، ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب بھی انسان قرآن پڑھے، چاہے وہ مصحف کے اندر ہو، قرآن جو ہے اپنے ہاتھ میں لے کر پڑھے، یا موبائل کے اندر قرآن پڑھے، تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ انسان قرآن کو بیٹھ کر پڑھے، نہ کہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ یہ ساری چیزیں ادب کے اندر آتی ہے۔ لیکن کہیں پر اگر بیٹھ کر قرآن پڑھنا دشوار ہو رہا ہو یا مشکل ہو رہی ہو، جہاں پر بیٹھنا ناممکن سا ہو، اور وہاں پر کھڑے ہو کر انسان قرآن پڑھنا چاہ رہا ہو، تو کھڑے ہو کر انسان قرآن پڑھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل جو تھے وہ عام طور پر جو ہے لوگوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں، اور وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس چیز کے اندر کہ موبائل کے اندر قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں، موبائل کے اندر قرآن پڑھنا کیسا ہے، اس وقت میں جو ہے وضو کرنا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہمیں جو ہے قرآن جب موبائل کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے
تو ہمیں جو ہے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو دیکھیے اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے یا کہیں گیا ہوا ہوتا ہے تو قرآن پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ موبائل کے اندر قرآن ہو، موبائل کے اندر کتب وغیرہ ہو، کتابیں ہوں، تو انسان کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ مسائل عام طور سے لوگوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں قرآن کے اندر موبائل پڑھنے کے حوالے سے۔ تو دیکھیے ایک چیز میں آپ حضرات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اندر موبائل پڑھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، اور انسان سفر کے اندر ہوتا ہے یا کہیں گیا ہوا ہوتا ہے یا کہیں دوسری جگہ پر ہوتا ہے تو اس کے لیے قرآن پڑھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنے کا یا قرآن کریم کو سکھانے کا جو بھی ذریعہ ہو وہ تمام ذریعے جائز ہے، جب تک کہ حرمت کا خیال رکھا جائے۔ اگر بے حرمتی ہو رہی ہو، اس کے ادب کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو، تو ایسی صورت کے اندر قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سیکھنا یا قرآن کا سکھانا جائز نہیں ہے۔ جہاں قرآن کے ادب کا خیال نہ رکھا جا رہا ہو یا قرآن کی حرمت نہیں، ادب جو ہے اس کی حرمت نہیں کی جا رہی ہو، تو جب تک کہ جو ہے انسان قرآن کو جو ہے موبائل کے اندر دیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ مسائل لوگوں کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں، تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے ان تمام مسائل کے حوالے اور ان تمام مسائل کے جوابات ہم لوگوں نے جانے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ ذرا زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔